ہاذا، ہر لفظ کے شروع میں آپ اس ہاذا کو بڑھا لیجئے. آپ کہیں گے ہاذا بیت، کسی عمارت کے بارے میں آپ کو سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کیا ہے تو آپ کہیں گے ما ہاذا، جواب دیا جائے گا ہاذا بیت. بسم اللہ، الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ، اما بعد. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. حیاکم اللہ جمیعاً یا اخوانی و اخواتی فی هذا البرنامج المبارک، برنامج التحدث باللغة العربیہ. محترم ناظرین، میں آپ کا استقبال کرتا ہوں عربک اسپیکنگ کورس کے اس ایپیسوڈ میں. امید ہے کہ آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے اور ہمارے کورس سے مستفید ہو رہے ہوں گے. ناظرین، پچھلے ایپیسوڈ میں ہم الذی اور التی کو لے کر مشق کر رہے تھے. آئیے تھوڑی سی مشق ہم اور کر لیتے ہیں، پھر اس کے بعد کچھ نئی چیزیں میں آپ کے سامنے پیش کرنے والا ہوں. کھانا بنانے کے لیے ایک لفظ آتا ہے طبخ. طبخ، طبخ کے معنی ہوتے ہیں پکایا. طبخ، پکایا. اور الطعام ہم اس کے آگے لگا دیں گے الطعام. الطعام، الطعام یہ مفعول بن رہا ہے اور مفعول ہمیشہ منصوب ہوتا ہے. طبخ الطعام، کھانا پکایا. طبخ الطعام، اور اگر ہم اس کے آگے تا لگا دیں تو ہو جائے گا طبخت. تو اس وقت یہ فیمینین کے لیے استعمال ہوگا طبخت الطعام. جب ملا کر ہم پڑھیں گے تو ہو جائے گا طبخت الطعام. اسی طریقے سے ناظرین ایک لفظ آتا ہے رکیبہ. رکیبہ، اس کے معنی ہوتے ہیں سوار ہونا. رکیبہ سوار ہوا. رکیبہ سوار ہوا، اور جس چیز پر سوار ہوں گے وہ مفعول کی شکل میں اس کے بعد آ جائے گا. رکیب الحافلۃ. رکیب الحافلۃ، بس پر سوار ہوا. بس پر سوار ہوا، اور جو سوار ہوا اگر اس کا پیچھے ذکر نہیں آیا ہے رکیبہ سے پہلے تو ہم یہاں پر بھی وہ لفظ لا سکتے ہیں رکیب زید الحافلۃ. زید بس پر سوار ہوا. اسی طریقے سے ناظرین ایک لفظ آتا ہے قرأ. قرأ یعنی پڑھا. الکتابہ، الکتابہ کتاب کو پڑھا. قرأ زید الکتابہ، زید نے کتاب کو پڑھا. قرأ زید الکتابہ. اسی طریقے سے ایک دوسرا لفظ آتا ہے کتب. کتب یعنی لکھا. کتب علی الدفتر، یعنی نوٹ بک پر لکھا. علی السبورۃ یعنی بورڈ پر لکھا. ایک لفظ آتا ہے صلی. صلی، صلی کے معنی ہوتے ہیں نماز پڑھنا. صلی یہ صلاۃ سے بنا ہے. صلی اس نے نماز پڑھی. صلی نماز پڑھی. توضأ، توضأ یعنی وضو کیا. صلی نماز پڑھی، توضأ وضو کیا. اور اگر ہمیں کسی خاتون کے لیے یہ لفظ استعمال کرنا ہے تو ہوگا صلت. صلت، صلت فاطمۃ، فاطمہ نے نماز پڑھی. صلت فاطمۃ، فاطمہ نے نماز پڑھی. اور جو نماز پڑھی ہوگی وہ آگے ہم ذکر کر دیں گے. صلی زید صلاۃ الفجر. صلاۃ الفجر، صلی زید صلاۃ الفجر. صلت فاطمۃ صلاۃ الفجر. پھر آگے بھی ہم کچھ بڑھا سکتے ہیں. فی البیت، صلت فاطمۃ صلاۃ الفجر فی البیت. صلی زید صلاۃ الفجر فی المسجد مع الجماعت، جماعت کے ساتھ. تو ناظرین
یہ کچھ الفاظ ہیں جن کو لے کر ہم مشق کرنے والے ہیں الذی اور اللتی کی۔ جیسے ہمیں اگر یہ کہنا ہے وہ شخص جس نے کھانا بنایا ہے میرا بھائی ہے، تو کہیں گے الرجل الذی طبخ الطعام، طبخ الطعام اخی، الرجل الذی طبخ الطعام اخی، البنت التي طبخت الطعام اختی، البنت التي طبخت الطعام اختی۔ اسی طریقے سے ناظرین ہم کہہ سکتے ہیں الکتاب الذی، ہم اسے لکھ کر بتا دیتے ہیں، الکتاب الذی قرأ الاستاذ، وہ کتاب جو استاذ نے پڑھی، پڑھنے والا یہاں پر استاذ ہے اور کتاب کو پڑھا جا رہا ہے۔ الکتاب الذی قرأ الاستاذ، وہ کتاب جو استاذ نے پڑھی، کتاب کتاب فی الطب، طب کی کتاب ہے۔ الکتاب الذی قرأ الاستاذ کتاب فی الطب، الولد الذی صلی، الولد الذی صلی خلفک، الولد الذی صلی خلفک، وہ لڑکا جس نے تمہارے پیچھے نماز پڑھی، محمود، محمود ہے۔ اسی جملے کو اگر ہم تھوڑا لمبا کرنا چاہیں تو ہم نماز کا ذکر بھی کر سکتے ہیں، الولد الذی صلی خلفک صلاۃ العصر محمود، الرجل الذی خطب، خطب، خطب کے معنی ہوتے ہیں خطبہ دیا، خطب، خطب، الرجل الذی خطب اليوم استاذی، الرجل الذی خطب اليوم استاذی، وہ شخص یا وہ مرد جس نے آج خطبہ دیا میرے استاذ ہیں۔ الخطیب بھی ہم کہہ سکتے ہیں، الخطیب الذی خطب اليوم استاذی، الولد الذی توضأ الآن، الولد الذی توضأ الآن ابنی، الولد الذی توضأ الآن ابنی، وہ لڑکا جس نے ابھی وضو کیا میرا بیٹا ہے، الولد الذی توضأ الآن ابنی، الطالب الذی کتب علی السبورۃ، الطالب الذی کتب علی السبورۃ اخی الکبیر، وہ طالب علم جس نے بورڈ پر لکھا میرا بڑا بھائی ہے، الطالب الذی کتب علی السبورۃ اخی الکبیر، میرا بڑا بھائی ہے، الطالب الذی کتب علی السبورۃ الآن، الآن یا اليوم، الطالب الذی کتب علی السبورۃ اليوم طالب مجتہد، طالب ذکی۔ تو اس طریقے سے ہم الذی اور اللتی کی مشق کر سکتے ہیں۔ تو یہ کچھ نئے الفاظ تھے جو آج آپ نے سیکھے اور جن کو لے کر آپ نے مشق کی، صلی، توضأ، کتب، قرأ، رکب الحافلۃ، طبخ الطعام۔ تو ان الفاظ کو آپ اچھے طریقے سے ذہن نشین کر لیں اور آپ ان کو اپنی روزمرہ کی گفتگو میں بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ جیسے اگر ہمیں یہ کہنا ہے کہ میرا بھائی مسجد گیا اور وضو کیا اور وہاں پر فجر کی نماز پڑھی، تو ہم کہیں گے ذهب اخی الی المسجد، ذهب اخی الی المسجد وتوضأ وصلى هناك، هناك کا مطلب ہوتا ہے وہاں، وصلى هناك، ہنا اور هناك اس سے پہلے بھی گزر چکے ہیں، وصلى هناك صلاة الفجر، ثم رجع من المسجد إلى البيت بعد
ساعتن، ساعتن کے معنی ہوتے ہیں گھنٹہ۔ عربی زبان میں وقت کو کیسے بیان کیا جاتا ہے وہ بھی ہم آپ کو بتائیں گے۔ بعد ساعتن یعنی ایک گھنٹے بعد، ذهب اخی الى المسجد وتوضأ وصلى هناك صلاة الفجر، ثم کے معنی ہوتے ہیں پھر، ثم رجع من المسجد الى البيت بعد ساعت۔ ناظرین آئیے